جہانگیر ترین کے بھائی اور پی ایس ایل فرنچائز کے مالک عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی۔ ملتان سلطانز کے سی ای او نے تصدیق کر دی۔ حیدر اظہر نے کہا عالمگیر ترین انتہائی اچھی شخصیت کے مالک تھے، سمجھ سے باہر ہے ان کی موت کیسے اچانک واقع ہو گئی۔ عالمگیر ترین لاہور کے علاقے گلبرگ میں رہائش پذیر تھے۔ جہانگیر ترین اجلاس چھوڑ کر روانہ۔ لاہور میں جان لیوا بارش، برستے پانی نے کئی شہریوں کو رلا دیا۔ شہر میں چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ مزنگ میں میرج ہال کی چھت ہسپتال کی انتظار گار پر گرنے سے 14 افراد زخمی ہو گئے۔ فیصل آباد میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 13 سالہ بچی جاں بحق، 70 سالہ خاتون شدید زخمی۔ گجرانوالہ میں چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچیاں جان سے گئیں، 5 افراد زخمی۔ آج لاہور کی صورتحال قابو میں ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں واسا کے سیکٹری صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ چھت گرنے سے 14 افراد زخمی ہوئے، 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ شادی ہال کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ گلگت بلتستان میں نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن نیا شیڈیول آ گیا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے 13 جولائی کو انتخابی شیڈیول کی منظوری دے دی۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی 12 جولائی کو کی جائے گی۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، موقف اپنایا۔ توشہ خانہ فوجداری شکایت کا مقدمہ ناقابل سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ سیشن عدالت اسلام آباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ سماعت 7 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 2 نکاتی ایجنڈا جاری۔ سویڈن میں توہین قرآن پاک کے واقعے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ ملک بھر میں سویڈن کے خلاف مظاہرے، کل یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ خیبر کے علاقے شاکس میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے میں میجر عبداللہ شہید، 3 دہشت گرد اور سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 33 سالہ میجر عبداللہ کا تعلق کوہاٹ سے تھا۔ نماز جنازہ میں سرکاری، سیاسی اور پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی دی۔ شمالی وزیرستان خودکش، دھماکے میں شہید نائک محمد ابراہیم کی نماز جنازہ ادا، گارڈ آف آنر کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ کا کیس، خدیجہ شاہ اور دیگر کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 جولائی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے پولیس کو چالان پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 539 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 44,052 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 1 پیسے سستا 276 روپے تک گر گیا۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز۔ عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔